حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین محترم، پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. ہماری آپ سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے. ہر روز پروگرام آپ لوگ براہ راست دیکھتے ہیں اور آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں علماء کرام جو کہ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں. آپ کی رہنمائی بھی ہوتی ہے، آپ لوگوں کے سوالات بھی سنے جاتے ہیں، آپ لوگوں کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جاتی ہے. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے جو نمبرز ہیں وہ آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. اگر آپ لوگ پروگرام میں لائیو کال کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو آپ لوگ بالکل ہو سکتے ہیں. آپ لوگوں کی آسانی کے لیے نمبرز آپ لوگوں کو مینشن کر دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے میسیجز، آپ کے پیغامات بھی ہم تک پہنچتے ہیں خط کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے وقت میں رہتے ہوئے اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کی جو ہے وہ ساتھ ساتھ رہنمائی کر سکیں. ہمارے ساتھ ہر روز کی طرح جو شخصیات موجود ہیں، سب سے پہلے ان کا تعارف ہے، اس کے بعد انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے. ہم اپنے آج کے پروگرام میں ہم سب کے محترم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. پیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ پیر صاحب. اس کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین محترم، ہمارے پروگرام حی علی الفلاح میں آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ ہیں اور یقیناً آپ ان کو بھی دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، رہنمائی بھی آپ کی کرتے ہیں اور جس موضوع کا ہم انتخاب کرتے ہیں اس پر ہماری گفتگو بھی آپ سے رہتی ہے. حضرت علامہ مولانا عبداللہ ثاقب قادری صاحب. عبداللہ صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. دونوں شخصیات کا بہت شکریہ. ہمارے آج کے پروگرام میں جو ہے وہ آپ تشریف لائے ہیں اور یقیناً جو ہے وہ ہم جس طرح اپنے پروگرام کے فارمیٹ کو لے کر چلتے ہیں انشاءاللہ اس طرح پروگرام کو مزید آگے ہم بڑھائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ایک موضوع کا بھی انتخاب ہو، اس پر بات کی جائے. مختلف جو ہے وہ رائے جو ہے وہ اپنی طرف سے اپنے انداز میں علماء پیش کرتے ہیں. اور اگر ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ کوئی آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی ضرور کی جائے گی. اگر اس کے علاوہ جو آپ لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں آپ لوگوں کے فقہی اعتبار سے یا پھر آپ لوگ مسائل جو آپ لوگ ڈسکس کرتے ہیں اور کاروباری ہیں، گھریلو جو بھی چیزیں آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں مکمل انداز میں کی جائے. نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر مینشن ہے. ایک دفعہ پھر وضاحت کر دیں. آپ لوگ سوال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، بالکل ہمارے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. ہم بہت جو ہے وہ دفعہ یہ سنتے ہیں اور اپنے بزرگوں سے، اپنے علماء سے ہم لوگ یہ سنتے آ رہے ہیں اور اس چیز کی یہ دلیل ہے کہ کسی کے جو ہے وہ سچے خدا کو جھوٹا نہ کہا جائے اور کسی کے مذہب کو برا بھلا نہ کہا جائے. یہ ساری چیزیں ہم لوگ سنتے ہیں اور ہمارا دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہر مقام پہ ہم لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. اگر ہمارے جانب سے یعنی کسی پر تنقید ہوتی ہے، کسی پر سوال جو ہے وہ ہم لوگ کرتے ہیں، کسی مذہب پر کیا جاتا ہے یا کسی کے جو ہے وہ پیرامیٹرز میں جو لوگ اپنی لائف کو جو ہے وہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں، اگر ان کو ہم لوگ کچھ کہتے ہیں تو کیا آیا وہ بندہ کہنے والا گنہگار ہے اور کیا آیا وہ تحقیق کے طور پر کہنا چاہتا ہے یا وہ پڑھنا چاہتا ہے، سرچ کرنا چاہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ فلاں وقت میں فلاں کیا معاملات جو ہے وہ ہوئے ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے ہاں آج کل کے دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کے لیے یعنی ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو آج کے دور میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اس چیز کا بہت اتھینٹک طور پہ جو ہے وہ اس چیز کا حوالہ پیش کیا جائے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے. تو کیا آیا ایک جو ہے وہ سنی بات کو عام کر دیا جائے یا آگے لوگوں تک پھیلا دیا جائے اور پھر جو ہے وہ کسی کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جائے اور بجائے اس کے کہ تحقیق کی جائے؟ تو یہ سارا عمل جو ہے وہ مومن کے لیے کیسا ہو سکتا ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہے؟ اس پر آج انشاءاللہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے اپنے علماء سے، دونوں شخصیات سے، اور اپنے انداز میں دونوں انشاءاللہ اپنی رائے بھی پیش کریں گے تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، بالخصوص دیکھنے والے سننے والے، ان تک یہ محبتوں کا پیغام اس انداز میں چلا جائے کہ اگر وہ کسی کو بتانا چاہتے ہیں، کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں، کسی کو اسلام کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں، مائل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا انداز کیا ہونا چاہیے
چاہیے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں قبلہ سلوردی صاحب سے گزارش کروں گا، موضوع آپ کے سامنے ہے، آپ بسم اللہ کیجیے گا، آغاز کیجیے گا آج کے پروگرام میں گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا کہ عاشورہ کے بعد آج ہمارا پہلا پروگرام ہے اور بڑا خیر و عافیت کے ساتھ عاشورہ جو ہے وہ ہمارا گزرا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے اپنی بساط اور اوقات کے مطابق ذکر حسین کیا ہے یا سنا ہے، اس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین۔ جہاں تک آپ نے ایک اپنے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے، تو یقیناً قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کی نشاندہی ہے کہ تم دوسرے کے باطل خداؤں کو بھی برا نہ کہو کہ وہ تمہارے سچے خداؤں کو برا کہیں گے۔ اس میں تو کوئی دو آراء نہیں ہے کہ آپ کسی کو بار بار اگر جھوٹا بھی کہتے رہیں گے تو آپ سچ بولتے رہیں گے تو وہ آپ پر بھی وہ آنچ آ جائے گی اور آپ کو بھی وہ کہے گا کہ آپ بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ آج جو پرانا ایک سسٹم اور نظام ہمارا چل رہا تھا وہ آج ہماری جنریشن کچھ اس سے الگ تھلگ ہے۔ پہلے کچھ روایات پہ سسٹم چل جاتا تھا، حکایات پہ سسٹم چل جاتا تھا، اور ہمارے سیدھے سادے لوگ اور پڑھے لکھے لوگ بھی کچھ ان چیزوں کا سہارا لے لیتے تھے اور آگے سے لوگ جو ہیں وہ اس کو تسلیم اور مان بھی لیتے تھے، کیونکہ اتنا نالج بھی نہیں تھا، اتنا شعور بھی نہیں تھا، اتنا لوگوں کے پاس علم بھی نہیں تھا، اور مخصوص لوگوں کے پاس ایک علم اور نالج ہوتا تھا اور وہ اس کے مطابق ہی گفتگو کیا کرتے تھے۔ آج بھی اگر دیہاتوں میں چلے جائیں تو میرا خیال ہے کہ مخصوص لوگوں کے پاس ہی ایک جو ہے وہ نالج اور علم ہے۔ زیادہ تر ہمارے میجورٹی میکسیمم جو لوگ دیہاتی ہیں وہ ایگریکلچر زراعت کا کام جو کرنے والے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا بیچاروں کے پاس، اور جو بچے ہیں وہ دوسری ایجوکیشن میں ہوتے ہیں، انہیں بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ دین کیا اور مذہب کیا ہے۔ بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن اور سنت نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ بغیر تحقیق کے آگے اس بات کو نہ پھیلاؤ۔ اب ہر بندے کو قرآن کا نالج بھی نہیں ہے اور ہر بندے کو سنت کا یعنی حدیث کا نالج بھی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے وہ کیا کرے؟ اس کے لیے بڑا ایک آسان فارمولہ ہے کہ وہ بڑے اتھینٹک قسم کے جو پڑھے لکھے احباب ہیں ان کی گفتگو سن کے اس کو آگے ٹرانسفر کرے، نہ کہ جیسے ہمارا سوشل میڈیا پہ یا ہمارے کم علم والے لوگ ہیں یا کم نالج والے لوگ ہیں، نہ کہ ہر ایک ایرا وغیرہ کی بات کو سن کے آگے ٹرانسفر کیا جائے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ جو صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کو جاننے والا ہے، صاف ظاہر ہے کہ وہ ایک ذمہ دار آدمی ہے، وہ رسپانسیبل ہے کہ اور پھر وہ مطالعہ کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم بات یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں تو ہم ایک رسپانسیبل ہیں اپنی گفتگو کے، بالکل، کہ اگر ہم کوئی ایسی ایرا وغیرہ گفتگو کریں گے تو ہماری یہاں بھی پکڑ ہو جائے گی، آگے بھی جا کے پکڑ ہو جائے گی۔ ہمارے اوپر بھی سینئر احباب تشریف فرمائیں جو فوری طور پر محاسبہ کریں گے کہ یہ آپ نے بغیر اپنے نالج کے، بغیر سٹڈی کے اس بات کو کیا ہے۔ بالکل ایسے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرع میں شرم کی بات نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو نہ پتہ ہو تو کسی پڑھے لکھے اہل علم کے پاس جا کے اس بات کی تصدیق کرے۔
دیکھیں مساجد تو موجود ہے نا، اگر آپ سنتے ہیں کوئی بات اور آپ کے پاس بکس نہیں ہے، آپ کے پاس نالج نہیں ہے، تو آپ کسی بھی اچھے اہل علم کے پاس جا کے، خاص کر کے دنیا داری کی میں بات نہیں کر رہا، میں دین کی بات کر رہا ہوں. دنیا داری میں تو چلتا ہے جیسے ہمارے پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ آگے پیچھے لیفٹ رائٹ اور یو ٹرن لیتے لیتے دن میں کتنے لیتے ہیں، لیکن دین میں ایسا مسئلہ نہیں ہے. دین میں تو یہ ہے کہ دین اور شریعت جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اس میں تو بندہ سخت گناہ گار ہوتا ہے کہ ایک چیز کا قرآن میں وجود نہیں ہے اور آپ بیان کر دیں، ایک چیز کا حدیث میں وجود نہیں اور آپ بیان کر دیں. آپ اتنی بڑی تہمت نہیں لگا سکتے ہیں کہ ایک حدیث ہی نہیں اور آپ اس کو حدیث بنا کر پیش کر دیں. ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. خاص کر کے حدیث کے موضوع پر اگر کوئی بات ہوتی ہے کہ یہ جی فلاں حدیث، یہ حدیث کی بات ہے، تو حدیث کا تعلق میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اتنا بڑا بہتان نہ باندھیں کہ جو رسول سے وہ حدیث نہ ہو اور آپ اس کو حدیث بنا کے، ہو کوئی قصہ کہانی، کوئی حکایت ہو، کوئی واقعہ ہو، آپ اس کو حدیث بنا کے جو ہیں وہ پیش کر دیں، تو یہ بڑی غلط بات ہے. آپ کسی اہل علم کے ساتھ پڑھے لکھے بندے کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، انہیں کہیں کہ یہ بات ہے، یہ کیا واقعی حدیث ہے یا حدیث کے اندر موجود ہے؟ تو اگر تو وہ اس کو کہہ دے، ویریفائی کر دے کہ یہ بالکل حدیث ہے، تو پھر ہر ایک کلمہ پڑھنے والے کا، ہر ایک مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر اچھی بات کو آگے ٹرانسفر کرے، آگے پہنچائے. اس لیے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر جو ہے کہ اچھی باتوں کی ہمیں ترغیب دینی چاہیے، ہمیں اچھی باتوں آگے اس کو ٹرانسفر اور بتانا چاہیے، اور بری باتوں سے ہمیں منع کرنا چاہیے. تو اس لیے آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے، آج کا جو اس 15ویں صدی میں جو پڑھنے والے ہمارے بچے ہیں کالجز یونیورسٹی کے اندر، یہ اور خاص کر کے سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا نکالیں گے تو آپ کو ہر ایک بندہ جو ہے وہ مفتی بن کے وہاں بیٹھا ہوگا. ہر ایک بندے نے اپنا سٹیج اور اپنا پلیٹ فارم جو ہے وہ سجایا ہوگا، ہر ایک نے اپنا چینل بنا کے اور وہ اپنی گفتگو کر رہا ہوگا. تو خدا کے واسطے اگر آپ یوٹیوب پہ یا آپ سوشل میڈیا پہ بھی کوئی گفتگو سنتے ہیں تو آپ کے نالج میں نہیں ہے، اس کو بھی ویریفائی کر لیں، اس کی بھی تصدیق کر لیں. اس کا کیسے ہوگا کہ آپ قریب اگر کوئی مدرسہ ہے تو بہترین حل ہے کہ وہاں اساتذہ کرام بیٹھے ہوتے ہیں. مدرسہ نہیں ہے تو اگر آپ کی کوئی جامعہ مسجد ہے تو وہاں پڑھا لکھا خطیب ہوگا، اس کے پاس جائیں، کہیں جناب یہ ایک سوشل میڈیا پہ جو ہے یہ ایک واقعہ بیان ہو رہا تھا، تو آپ اس کو ویریفائی کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ ساری زندگی گناہ کمانے سے بہتر ہے کہ آپ اس بات کو ویریفائی کریں، اور اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ اس کی تصدیق کر دے تو اس کو آگے ٹرانسفر کریں. یہ ہر مومن کی ایک شان ہے اور ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے دین کی آگے جو ہے وہ خدمت کرے. بہت شکریہ رحمت صاحب. گفتگو ساتھ ساتھ جاری رہے گی انشاءاللہ. آغاز کر رہے ہیں، کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. آج کے پہلے کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کریں، کہاں سے؟ لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ جی پریشانی بہت ہے، پیسوں کی بہت قلت ہے. ٹھیک ہے. والدہ کا نام سرور تھی، تو اس لیے اس کا کوئی ذائق بتا دیں اور دعا بھی کر دیں. اچھا جی، کام کیا کرتے ہیں آپ؟ کاروبار کیا ہے آپ کا؟ جی میں کام کرتا ہوں، نوکری کر رہا ہوں اس ٹائم. نوکری کر رہے ہیں، ٹھیک. جی جی بہتر ہے، انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھتے رہیے. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے کاروباری حوالے سے جو آپ نے سوال کیا. انشاءاللہ رہنمائی بھی آپ کی پیر صاحب فرما دیتے ہیں. جواب سن لیں پھر اس کے بعد مزید بھی آگے بڑھیں گے ہم. جی پیر صاحب قبلہ. دیکھیں میرا بیٹا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز ریگولر پڑھیں، اور نماز پڑھیں گے تو میرا خیال ہے کہ کافی حد تک آپ کی ٹینشن ویسی ختم ہو جائے گی. نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد آپ اولا خدروشی پڑھیں، اور یا رزاقو کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں، یا رزاقو.
تو یہ آپ پڑھیں گے جب معمول اپنا زندگی کا بنائیں گے اور ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سکون بھی ملے گا اور آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالے گا. صبح اٹھ کے آپ تھوڑا سا قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا کریں. اچھا بہتر ہے, جزاک اللہ, بہت شکریہ. جواب سن لیجیے آپ نے محترم, اور پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کوئی. اونچ نیچ یقیناً انسان کی زندگی کا حصہ ہے, سارا کچھ سارے معاملات ساتھ ساتھ ہی ہیں. دعا گو ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے, آپ کے کاروبار میں برکتیں دے, وسعت دے. تو انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں کرے گا. وظائف بھی کیجئے, بقیہ انشاءاللہ رہنمائی ساتھ ساتھ آپ کی ہوتی رہے گی. جناب قبلہ عبداللہ ثاقب صاحب کو جانے بڑھتے ہیں, اور عبداللہ صاحب آغاز کریں گے ہم گفتگو کا آپ سے بھی. بغیر بس تحقیق کے ہر چیز کی جو ہے وہ اس کو پھیلا دیا جائے, اور پھر اس پر لوگوں کو عمل کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ اس کا بار بار تکرار کی جائے. تو یہ ایک عمل کیسا ہے, اور پھر جس طرح سہروردی صاحب نے بیان کیا اپنے انداز میں چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ جو ہے وہ گفتگو کا آغاز فرمائیے گا, پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. بہت شکریہ ابو بکر بھائی, انتہائی اہم عنوان پہ آج آپ نے پروگرام جو ہے اس کو کنڈکٹ کیا ہے. یہ اس وقت کی ضرورت ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے پروگرام جو ہیں وہ ہونے چاہیے تاکہ ہم جو کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں وہ نہ ہوں. قرآن مجید برہان رشید نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس معاملہ میں. ایک نہیں متعدد مقامات پہ خالق کائنات نے علم والوں کو اور ان کے فضیلت کو علم کی وجہ سے واضح کیا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ابو البشر ہیں, پہلے انسان ہیں. اللہ رب العزت نے انہیں بہت فضیلت اور مرتبہ عطا کیا, لیکن قرآن حکیم میں اللہ نے ان کے مرتبے کو علم اور علم کے ساتھ ان کی پہچان اور ان کا تعارف, بے شک یہ بنیادی تعارف ہے جو سب سے پہلے سورہ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا ہمارے سامنے آتا ہے. اسی طرح پھر آگے بڑھتے ہوئے جب ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک مقدس بارگاہ تک پہنچتے ہیں تو ایک مقام پہ خالق کائنات حکم دیتا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مانگیے مجھ سے. حالانکہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر خوبی, ہر وصف کمال درجے پہ عطا فرمایا ہے. کوئی کمال ایسا نہیں جو اپنے کمال کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہ ہو, لیکن ان تمام کمالات میں سے ایک خوبی, ایک وصف, ایک کمال ایسا ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اللہ سے مانگا ہے. باقی شان رفتیں ان میں ہمیں اس طرح کی دعا نہیں ملتی جس طرح کی اس وصف اور اس خوبی کے بارے میں ملتی ہے. رب زدنی علما, اے اللہ میرے علم میں مزید اضافہ فرما. علم کتنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو عطا فرما دیا, اور یقیناً آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے. اس درجے پہ فائز ہیں آپ علم کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے اپنی امت کو بھی علم سے جوڑا ہے. قرآن مجید کی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے. تو پڑھنا لکھنا علم یہ ایک بندہ مومن کی بنیادی ضرورت بھی ہے, اور اس کی پہچان بھی ہے, اس کے دین کا تعارف بھی ہے. فی زمانہ آج جو زیادہ پریشانی کے سبب ہمارا بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ ہر بندہ اپنے کام کو چھوڑ کر دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑانا اپنا یہ فرض منصبی سمجھ بیٹھا ہے. بالکل ایسے یہ ہمارا المیہ ہے. اب میں اگر گھر بیٹھ کر کتابیں پڑھ لوں, آج کل ہر کتاب ملتی ہے, بازار میں بھی ملتی ہیں, گوگل پہ بھی سرچ کریں تو ہر چیز اویلیبل ہے. اب میں اگر ہارٹ کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کرنا شروع کر دوں, کتابیں پڑھنی شروع کر دوں گھر بیٹھ کر اپنے ایک کمرے میں, اور پھر چند مہینوں کے بعد جب میں دل کے بارے میں بہت کچھ پڑھ لوں, مجھے سمجھ آ جائے کچھ, تو میں یوٹیوب پہ بیٹھ جاؤں یا میں فیس بک پہ بیٹھ جاؤں یا میں محلے میں کلینک کھول کے بیٹھ جاؤں اور میں لوگوں کو کہوں چونکہ میں نے کتابیں بہت پڑھی ہیں لہٰذا یہ جتنے ہارٹ کے سرجن ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو لوٹ رہے ہیں, یہ سارے دھوکے باز ہیں, آپ آئیے میں آپ کا بائی پاس اوپن ہارٹ سرجری کروں گا, اس لیے کہ میں نے بہت زیادہ نالج گین کر لیا ہے ہارٹ کے بارے میں. تو لوگ آ جائیں گے میرے پاس, رش تو لگ جائے گا,
لیکن اگر کوئی سمجھدار بندہ ان میں ہوگا تو وہ کہے گا کہ سر آپ نے کس میڈیکل یونیورسٹی سے اپنا یہ اسپیشلائزیشن کیا ہے, MBBS کیا ہے. میرا جواب ہوگا کہ جناب یہ یونیورسٹیاں, یہ جو نظام ہے میں تو اس کو مانتا ہی نہیں, میں تو اس کا باغی ہوں, لہٰذا میں نے گھر بیٹھ کر یہ کتابیں دیکھیں, یہ ڈھیر لگا ہوا ہے, یہ ساری میں نے پڑھ لی ہیں, لہٰذا میں بہت ماسٹر ہوں, ماہر ہوں, میں کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں. آئیں آپ کی اوپن ہارٹ سرجری, ادھر کتنے پیسے لگتے ہیں, اتنے لاکھ, چھوڑیے جناب, آئیے فری میں کروائیے. تو کیا کوئی عقل مند بندہ یہ سب جاننے کے بعد کہ میں کسی میڈیکل یونیورسٹی میں ایک دن نہیں گیا, بالکل میں کسی سرجن کے ساتھ ٹریننگ نہیں رہا, میں نے کسی سرجن کی نگرانی میں سرجری کوئی نہیں کی, کیا کوئی بندہ میرے سے اوپن ہارٹ سرجری کروائے گا؟ کسی چیز کا سرٹیفکیٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہے ہی کچھ نہیں. بالکل یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, اس کی آگے آپ اس کو دیکھتے چلے جائیں کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس تفصیلات میں جائیں. تو اب آپ اگر اپنے بارے میں اتنے عقل مند ہیں کہ آپ کہیں کہ نہیں یار دل قیمتی چیز ہے, میں مرنا نہیں چاہتا بھائی جان, میں پیسے خرچ لوں گا لیکن کسی سرجن سے میں آپریٹ کرواؤں گا, تو میرے بھائی اگر دل کے معاملے میں آپ یہ چیز تھوڑی سی ویریفائی کر کے تو پھر فیصلہ کرتے ہیں, تو میں صرف اتنی ریکویسٹ کروں گا کہ دین جو ہے اس کو زیادہ نہیں تو اپنے دل جتنی اہمیت ضرور دے دیں. مجھ سے دین سیکھیں, پیر صاحب سے سیکھیں, کسی اور سے سیکھیں, آپ کا حق ہے, اس پر کوئی کلام نہیں. جہاں آپ کا دل کرتا ہے آپ سیکھیے, لیکن کم از کم یہ ضرور دیکھیے کہ جس سے سیکھ رہے ہیں اس کے پاس ڈگری کون سی ہے, اس کے پاس اس کی جو ایک کریڈیبلٹی ہے وہ کیا ہے, اس کا سورس کیا ہے, وہ کہاں سے لے. جی وہ میں قرآن پاک سے لے رہا ہوں, تو بھائی قرآن پاک سے تو انگریز بھی لے رہا ہے, قرآن پاک سے تو مستشرقین بھی لے رہے ہیں, قرآن پاک سے تو ملحد بھی لے رہے ہیں, قرآن پاک پڑھ کر ہی وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں. اب آپ کیا کہیں گے, وہ قرآن پاک پڑھ کر ایک شخص اور اس کے فالوور کہتے ہیں کہ ہم نبی ہیں, قرآن پاک پڑھ کے کہتے ہیں, اب کیا جواب دیں گے اس کا؟ لہٰذا یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ میں سامنے کتابیں رکھ لوں, میں کہوں میں قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں. قرآن پاک تو خود بڑا واضح ہے, یہ آیت میں اپنے سارے ناظرین کو کہوں گا بار بار پڑھیے, اس کا ترجمہ جس مرضی آپ ترجمہ کرنے والے کا پڑھیے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, یہ کس کے بارے میں کہا ہے؟ قرآن کریم کے بارے میں. خلاق نازل فرمانے والا رب خود فرماتا ہے اس کلام کو پڑھ کے بہت سے گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سے ہدایت پا جائیں گے. کلام ایک ہے, پڑھنے والے دو مختلف راستوں کے راہی ہیں, 90 ڈگری چینج ہے, ایک جنت کی راہ پہ چلا ہوا ہے, ایک جہنم کی راہ پہ چلا ہوا ہے, دونوں قرآن پڑھ رہے ہیں, دونوں نے قرآن تھاما ہوا ہے. بلکہ مجھے کہنے دیجئے حضرت مولا کائنات تاجدار اللہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, آپ پر خوارج نے قرآن پڑھ کر فتویٰ لگایا. اللہ, قرآن پڑھ کر فتویٰ کیا لگایا؟ جب امی عائشہ اور حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے لشکر آمنے سامنے آئے, آپ نے دونوں طرف نے کمیٹی بنا دی, دونوں سائیڈوں کے اس میں سینئر لوگ آگے کہ یہ کمیٹی بیٹھے گی, جو فیصلہ کرے گی دونوں سائیڈیں اس فیصلے کو مانیں گی. حکم مقرر کر دیے. اب خوارج جو ہے حضرت علی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے میدان میں نکلا ہے, انہوں نے کہا حضرت علی نے کفر کیا ہے. کیوں؟ ان الحکم الا للہ, حکم صرف حکم اللہ کا ہے, حکم جو فیصلہ ہے وہ اللہ کر سکتا ہے. انہوں نے بندوں کو حکم مان لیا, لہذا حضرت علی مشرک ہو گئے, یہ اسلام کے دائرے سے نکل گئے. کس پہ فتویٰ لگا؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. لگانے والوں نے کیا سہارا لیا؟ قرآن کا سہارا لیا. تو کیا کہیں گے ٹھیک تھے؟ وہ نہیں ٹھیک تھے. کیوں؟ قرآن سچ ہے, قرآن حق ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہے. انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہونے کے لیے ضروری ہے اللہ کا فضل. قرآن مجید کی صحیح انڈرسٹینڈنگ کے لیے لازم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم, اور یہ تب پاسبل ہوتا ہے جب آپ کسی سلسلے کے تابع ہوتے ہیں. دین سیکھنا ہے آپ نے تو بہت لازم ہے کہ آپ کڑی در کڑی اپنے علم کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے کے جائیں. بالکل. جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے, تو میرے بھائی بیج کو آپ گھر میں رکھ لیجئے, اس کو مٹی میں نہ ڈالیے, اور پھر آپ درخت اگا کے دکھا دیجئے. تب تو آپ کہیں گے کہ نہیں بیج کو مٹی میں ڈالنا ضروری ہے. پھر گھر بیٹھیے, کسی میڈیکل یونیورسٹی میں نہ جائیے, ڈاکٹر بن کے دکھا دیجئے. آپ کہیں گے نہیں یہ کیسی بات کر رہے ہو, میڈیکل یونیورسٹی میں جانا ضروری ہے ڈاکٹر بننا ہے تو. لا کالج میں جائے بغیر بیرسٹر بن جائیے, وکیل بن جائیے, لائر بن جائیے. کہیں گے نہیں پاسبل نہیں. ایسے ہی انجینئرنگ یونیورسٹی میں نہ جائیے, انجینئر بن جائیے, نہیں پاسبل.
تو پھر سارا کچھ آپ کو پتہ ہے نہیں پاسبل، تو دین کا اسکالر بننا یہ پاسبل ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر بیٹھیے، رات کو سوئیے، صبح اٹھیے، خواب آ گیا میں اسکالر بن گیا ہوں، اور پھر آپ سامنے کتابیں جوڑیں اور بیٹھ جائیں اور لوگوں کے عقیدوں سے کھیلنا شروع کر دیں، اور 1400 سالہ اسلام کی تاریخ کو آپ منہدم کرنے کی کوشش کریں. اور آپ یہ کہیں کہ 1400 سالہ تاریخ، نظریات، عقائد یہ سارے غلط ہیں. کیا مطلب؟ یہ سب غلط ہیں اور میری کہیں بات ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ابو بکر بھائی، یہ اتنی خطرناک بات، اس کا مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام 14 صدیوں میں کسی ایک بندے کو سمجھ نہیں آیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کسی ایک شخص کو سمجھ نہیں آیا. بالکل ٹھیک. صحابہ کرام علیہم الرضوان کو سمجھ نہیں آیا، تابعین کو سمجھ نہیں آیا، تبع تابعین کو سمجھ نہیں آیا، اور مجھے آج سمجھ آ گیا. اور کیسے سمجھ آ گیا؟ گھر بیٹھے سمجھ آ گیا. خواب کی حالت میں نے شاید کہیں سے کوئی علم جو ہے وہ لے لیا ہے اور میں آج بیٹھ گیا ہوں. تو اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. باتیں آپ بالکل پرکھیں، آپ کا حق ہے. سوال کریں، آپ کا حق ہے. علماء سے پوچھیں، آپ کا حق ہے. بالکل. لیکن اگر آپ کسی چیز کو ویریفائی، بلکہ جہاں پیسے زیادہ لگنے انہوں میں ڈبل ویریفائی کر کے آپ پیسے دیتے ہیں، ڈبل ویریفیکیشن کرتے ہیں کہیں پیسے ڈوب نہ جائیں. تو یار چند لاکھ روپے ان پہ ڈبل ویریفیکیشن، اور ایمان دیتے ہوئے سنگل ویریفیکیشن. اللہ اللہ. ایسے باپ دادا کے نظریات سے ڈائیورٹ ہوتے ہوئے کسی 2 عالموں سے بھی آپ نے کنسیڈر نہیں کرنا. یہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کریں گے. سو اس لیے سوشل میڈیا کا استعمال ضرور کیجئے، ضرور چیزوں کو دیکھیے، سنیے، لیکن جیسے پیر صاحب نے فرمایا کہ کسی عالم دین کے پاس جائیے، ان کے سامنے اپنے خدشات رکھیے، اپنے سوال رکھیے، ان سے جواب سے مطمئن آپ نہیں ہوتے، آپ کسی اور عالم کے پاس جائیے. دین بچانے کے لیے تھوڑی تگدو تو کیجئے. یہ بھی آپ کو حق ہے جانے کا، آپ کا جہاں دل چلتا ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم کوشش تو کیجئے نا بھائی. کوشش تو کیجئے. چنے کھانے کے لیے آپ گجرانوالہ چلے جائیں، ناشتہ کرنے گجرانوالے چلے جائیں، اور دین سیکھنے کے لیے یار لاہور میں آپ 1 گھنٹہ نہ کسی جگہ پہ جا سکیں. دین کے لیے کہتے ہیں کہ گھر پہ بیٹھے گوگل صاحب سے مل جائے تو پھر گوگل صاحب سے آپ ہارٹ کا بھی علاج لے لیں، گوگل صاحب سے آپ جناب کڈنی کا آپریٹ بھی کروا لیں، بالکل لیور کا بھی کروا لیں. بالکل. اگر وہ نہیں کروانا تو پھر دین کے معاملے میں احتیاط کریں. حي على الفلاح. حي على الفلاح. سوشل میڈیا کی جو بھی تباہ کاریاں ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ علامہ صاحب قبلہ بیان کر رہے ہیں اور گفتگو فرما رہے ہیں، چونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اب روٹین کے جو یوزرز ہیں، یقیناً اب تو مطلب اگر ہم لوگ ریشو دیکھتے ہیں تو ہر گھر میں، ہر نوجوان کے پاس، ہر جو ہے وہ شخص کے پاس، بزرگوں کے پاس، ہمارے مطلب ہر بندے کے پاس جو ہے وہ یہ اسمارٹ فون ہے، موبائل فون اس کے سامنے، یہ اسکرین اس کے سامنے ہے، اور اس میں انٹرنیٹ بھی ہے، اور وہ اس کا استعمال کرتا ہے. تو ظاہر ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، پرکھتا ہے، اور اپنے جو ہے وہ اپنے معاملات کے لیے اگر چیزوں کو آسان کرنا ہو تو پھر اس کے لیے ہم آسائشیں بھی ڈھونڈتے ہیں، لوگوں کے پاس جانا پڑے تو چلے بھی جاتے ہیں. لیکن جہاں پر بات دین کی آتی ہے، دین کی کسی مسئلے کی آتی ہے، کسی معاملے کی آتی ہے، خاص طور پر کسی ایسے مسئلے کی آتی ہے کہ جس کے لیے ہم نے جو ہے وہ زندگی میں آگے بڑھنا ہو، اور ہم یہ سمجھتے ہوں کہ ہم نے اس اسٹیپ کو لینا ہے، تو ہم اس پہ جو ہے وہ بالکل آنکھیں بند کر کے کسی پہ بس بلائنڈ ٹرسٹ کر لیں، تو ایسا بالکل بھی مناسب نہیں ہے. ہمیں اپنے علماء سے، اپنے بزرگوں سے، اپنی احادیث میں جو ہے وہ یقیناً ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا، اور ان کو ہمیں آج کل کے دور میں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اور ویسے بھی مطلب جو ہے وہ اگر کسی چیز کو کوئی جس طرح ابھی مثال دی ہے عبداللہ ثاقب صاحب نے ایک، تو ویسے بھی کوئی چیز ہم نے خریدنے بھی ہو اگر یا کوئی کام کرنا ہو تو اس کی اتنی تحقیق ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس کی جو ہے وہ بالکل تہ تک جاتے ہیں. مطلب آن لائن بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہاں سے چیز آئی ہے، کیسے آئی ہے، یہ کتنے میں پڑے گی، کیسے ہوگا، ڈسکاؤنٹ کیا ہوگا، آفرز کیا لگی ہیں. تو جب ہم بات دین کی کرتے ہیں، اپنے معاملات کو سنوارنے کے لیے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنی گیدرنگ کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے لوگوں کو دیکھنا ہے، اپنے علماء کی طرف دیکھنا ہے جو اتھینٹک آپ کو لگتا ہے کہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، درست کر رہے ہیں. یقیناً آپ کو ان سے جو ہے رہنمائی لینی چاہیے. آسانیاں جو ہے وہ قبلہ سہروردی صاحب
بہت زیادہ ہم لوگ جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں، اور ہر چیز میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آسانی بھی ہو جائے، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کام میں خاص طور پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی معاوضہ یا کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا جو ہے وہ ہمیں کچھ دینا بھی نہ پڑے اور ساری چیزیں خود بخود سے ہو جائیں، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے خاص طور پہ نوجوان نسل کے لیے بہت زیادہ یہ پیغام ہے، تو ان کے لیے کوئی آسان جو ہے وہ طریقہ کار بتائیے کہ ہماری نوجوان نسل کو ہر چیز کو بیلنس کرنا پڑے گا. نوجوان کو اللہ نے ایک علم دیا ہے، شعور دیا ہے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی یونیورسٹی ہے، مطلب کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ان کو جانا ہے، یا پھر وہ کس طرح ان سب چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں؟ سرودی صاحب 2-3 جملے اس پر بھی ضرور فرمائیے. دیکھیں سلطانی صاحب، اگر آپ تمام ادیان کا موازنہ کریں، جی، تمام مذاہب کو لے لیں، تمام مسالک کو لے لیں، یا دنیاوی جتنا سسٹم اور نظام اس کو لے لیں، میرا خیال ہے کہ ہمارے دین سے جتنے ہمارے دین نے آسانیاں دی ہیں نا، اتنا کسی دین میں اور آسانیاں نہیں ہیں. بالکل ایسی ہے. بے شک جس کا دل چاہتا ہے وہ ادیان کو پڑھے اور اس کا موازنہ کرے. یعنی ہمارے دین نے تو اتنی آسانیاں آپ کے لیے، پھر اگر آپ آسانی مانگیں کہ جی ہم ہمارے لیے کوئی آسانی پیدا کر دیں، دین پڑھتے نہیں ہیں بیسیکلی. دین پڑھیں تو دین آپ کو آسانیاں پیدا کرے گا، لیکن اس کے لیے کوئی شرعی حدود بھی ہیں کہ کہاں کہاں آپ کو شرع نے اجازت دی ہے اور کہاں کہاں آپ کو شرع نے اجازت نہیں دی ہے. اگر آپ کہیں کہ جی اس کام میں بھی، یا نجائز کام اس کام میں بھی میرے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، تو شاید میں بھی ممکن نہ ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ دین نے زندگی گزارنے کے لیے، جو دنیا سے جانے کے بعد دنیا میں آنے کے لیے جتنا کچھ سسٹم نظام قرآن اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، شاید میرا خیال ہے کہ اگر انسان اس چیز کا مطالعہ کر لے، اس کی اتنی خوبصورت زندگی گزرتی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. اتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ دنیا سے جائے گا کہ وہ بڑے سکون کے ساتھ جائے گا. قبر کا، حشر کا، عالم برزخ ہے، عالم معاشر ہے، عالم دنیا ہے، ہر ایک چیز جو ہے وہ قرآن و سنت نے آپ کو بتا دی ہے. اب رہا کہ نوجوان اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. وہ علامہ صاحب بات کر رہے تھے، مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی، حضرت علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی، وزیر آباد والے. آپ بڑے مدلل خطیب تھے اور بڑے عالم فاضل متقی پرہیزگار اور ایک مدرس ٹائپ خوبصورت انسان تھے. وہ جتنے بھی ہمارے اساتذہ پہلے گزرے ہیں یا ہمارے اسلاف گزرے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ علمی ایک لحاظ سے سمندر تھے وہ. تو آپ رات کو جب خطاب کر رہے ہوتے تھے تو ہمارے بڑے بتاتے ہیں، میں نے دیکھا تو نہیں ہے، ان کے بیٹے مولانا عبدالشکور ہزاروی صاحب جو ہیں، ان کو میں نے دیکھا ہوا ہے اور ان کے ساتھ میں نے کچھ ٹائم بھی گزارا ہوا ہے. پھر ان کا بیٹا جو آصف ہے وہ ادھر پڑھتا تھا، ہمارا بہت جونیئر تھا، پڑھتا رہا پنجاب یونیورسٹی میں. تو ان کے بارے میں ہے کہ کسی نے اتنے حاضر دماغ تھے کہ کسی نے سوال کیا کہ حضور جو علماء جو ہیں، مولوی صاحبان ہیں، یہ چوریاں کیوں کرنے لگ گئے ہیں؟ اللہ، کسی نے سوال کیا. تو حاضر دماغ اتنے تھے تو آپ نے فرمایا مولوی چوریاں نہیں کر رہے ہیں، چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں. اب ہماری جنریشن کا حال تو یہ ہے کہ جس نے داڑھی رکھی ہوئی جناب مولوی صاحب جس نے بھی داڑھی رکھ لی، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. آمین آمین. میں یہ نہیں کہتا کہ داڑھی نہ رکھیں، میرے نبی کی سنت ہے. ہر ایک اللہ تعالیٰ ایک کو توفیق دے کہ وہ نبی کی ہر سنت کو اپنائیں، داڑھی مبارک رکھیں. لیکن ہر داڑھی رکھنے سے ہر بندہ مولوی تو نہیں ہو جاتا نا. اس لیے کہ مولوی بننے کے لیے آپ کو مدارس میں جانا پڑے گا. مولوی بننے کے لیے مدارس میں صفوں پہ بیٹھ کے آپ کو پڑھنا پڑے گا. آپ کو وہاں کی دال لنگر کھانے کی کھانی پڑے گی. اساتذہ کرام کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا. اگر مجھے بتا دیں اتنا دین آسان ہوتا، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج بھی مدینہ پاک جاتے ہیں، صحابہ صفہ جہاں صحابہ کرام بیٹھتے تھے اور ہمارے اپنے نبی سے دین حاصل کرتے تھے. دین اور ہر ایک طرز کا، ہر ایک قسم کا سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے.
اور ایسے ہی ہے کہ ایسی ایسی دین کی ایسے ایسے سوالات کے ذریعے گرہ کھولی گئیں کہ وہ ہمارے لیے ان فیوچر جو ہے وہ ہمارا فائدہ ہو رہا ہوتا تھا. صحابی جو مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے کیا وہ حضور کی بات کو نہیں سمجھتا تھا؟ وہ سمجھتا تھا، لیکن بار بار سوال کرنے کا مقصد کہ حضور اس کی مزید گرہ کھول کے جو ہیں واضح طور پر اس کو مزید اس کے اندر آسانیاں پیدا فرما دیں. حضور فرماتے ہیں، صحابہ کرام آگے سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا یہ صرف ہمارے لیے ہے؟ یہ صرف ہمارے لیے؟ تو آگے سے حضور فرماتے ہیں یہ آپ کے لیے نہیں، یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے. یہ ہیں وہ آسانیاں جو صحابہ کرام، آج ہم ان کے ایک احسان کا بدلہ بھی اصحاب رسول کا نہیں دے سکتے. ہم زبان تو کھول لیتے ہیں ان کے بارے میں، لیکن جتنے احسانات صحابہ کرام نے یا تابعین یا تبع تابعین نے ہمارے اوپر کیے ہیں کہ حضور کی صحبت میں بیٹھ کے سوال پوچھتے ہیں، وہ پھر بار بار پوچھتے ہیں، پھر یہاں تک کہ حضور سب کو عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے اتنا دین آسانیاں ضرور پیدا کرتا ہے. آج کل کے دور میں تو کسی نے ایک پرائیویٹ جاب لینی ہو نا تو وہ کہتے ہیں جناب اپنی ڈگریاں ویریفائی کروا کے لاؤ. ایسے وہ کروا لیتے ہیں، بورڈ سے جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں. کوئی آج کل کسی کو کوئی جاب نہیں ملتی جب تک کہ اس کی ویریفیکیشن نہیں ہوتی. بالکل ایسے ڈگریاں ویریفیکیشن کروا لیتے ہیں، لیکن مسئلہ ویریفائی کرنے کے لیے آپ بڑا اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب مجھے کیا کہیں گے. اللہ کے بندے کچھ نہیں کہنا مولوی صاحب نے. جتنا آپ کو اچھا اخلاق علماء سے ملے گا، مساجد میں جا کے ملے گا، وہاں بیٹھیں گے، اچھی گفتگو ملے گی، میرا خیال شاید باہر آپ کو نہ ملے. تو اس لیے صورتحال یہ ہے کہ ہمیں چاہیے ہماری جنریشن کو کہ خدا کے واسطے میں ہر ایک سنی سنائی بات کے مفتی نہ بن جائیں، مفکر نہ بن جائیں، محدث نہ بن جائیں. آپ اپنے آپ کو یہ نہ کہیں. اور اکثر ہوتا یہی ہے کہ ہم تو پھر خاموش ہو جاتے ہیں کہ اگر کچھ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر کسی نے مولوی کی سننی ہی نہیں ہے. ہر ایک نے کہنا جناب میری سنو، مجھے بھی پتہ ہے. ایسے ہی اب وہ بیچارہ جو 10 سال 9 سال 8 سال 10 سال وہ صفوں پہ بیٹھ کے 10 سال تو لگ جاتے ہیں. اگر آپ جو ہیں وہ 8 سال اگر درس نظامی بھی کریں، تنظیم المدارس کریں، آگے پھر مفتی کورس 2 سال کا وہ کریں، 10-12 سال تو آپ کے لگ جائیں گے. حفظ بھی کریں تو 12-13 سال لگ جائیں گے. بالکل ایسے. اچھا اسے کہتے ہیں جناب آپ کو زیادہ پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. یہ ہے جہالت، یہ جہالت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف بہت زیادہ کثرت سے ہمارے مسلمانوں کے اندر موجود ہے. باقی آپ دوسرے لوگ جائیں تو میرا خیال ہے کہ اپنے مذہبی پیشوا رہنما کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. یہ صرف ہمارے مسلمانوں کے اندر اور بالخصوص پاکستان کے اندر کہ نہ اساتذہ کرام کی رسپیکٹ ہو رہی ہے اور نہ علماء کی وہ رسپیکٹ رہی ہے. اس میں صرف ہماری جنریشن پبلک جو ہے وہ قصوروار نہیں ہے، اس میں کچھ ہمارا بھی قصور ہے. اس لیے دین آسانیاں ضرور دیتا ہے، لیکن دین کو سمجھنے کے لیے مشکلات کا کچھ نہ کچھ آپ کو مشکلات کاٹنی پڑیں گی. کچھ نہ کچھ صفوں پہ بیٹھنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ پڑھے لکھے لوگوں علماء کے پاس بیٹھنا پڑے گا. اتنا تو کر لینا. آپ جا کے بیٹھیں گے، آپ ہر مسئلے کی آسانی کے لیے پھر بھی طلاق دینے سے پہلے نہیں پوچھتے ہیں کہ میں طلاق دوں کہ نہ دوں. طلاق دینے کے بعد پھر آپ کو مولوی صاحب کے پاس جانا پڑتا ہے، جناب یہ دے دیں، ہم یہ کیا ہو گیا میں نے طلاق دی ہے. مطلب یہ کہ چوری کرنے سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سوچا، یہ نہیں پوچھتا میں چوری کر لوں یا نہ کر لوں. چوری کرنے کے بعد کہتے ہیں جناب میں تو قرآن، پھر آپ پوچھتے ہیں کہ جناب میں نے چوری کر لی ہے. یعنی ہر وہ عیب، ہر وہ برائی، ہر وہ گناہ کرنے سے پہلے نہیں پوچھتے ہیں، کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ جناب میری بچت ہو سکتی ہے، یہ میں نے گناہ کر لیا، میرا چھٹکارا ہو سکتا ہے. بھئی اللہ تعالیٰ نے رہتے تو دی ہیں، ہر ایک سلوشن تو ہے موجود ہے، لیکن کاش کہ وہ کرنے سے پہلے آپ تھوڑا سا سوچ لیں. تو اس لیے ہمارے جو نوجوان ہیں، ٹھیک ہے سوشل میڈیا آپ کو آگاہی دے رہا ہے، آپ کو ایک نالج دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، لیکن پھر بھی خاص کر کے دین کے معاملے پر قرآن اور سنت کی جہاں بات آ جائے وہاں کسی پڑھے لکھے بندے کے پاس جا کے اس کی ویریفیکیشن کر لیں. یہ نہیں ہے کہ خود مفتی بن جائیں. مفتی ایسے نہیں بنتے ہیں اور نہ ایسے علامہ بنتے ہیں، اور نہ آپ سمجھے کہ میں پتہ نہیں میں نے کیا پڑھ لیا کیا نہیں پڑھ لیا. ٹھیک ہے آپ کے پاس کتابیں ہوگی. آج کل حضرت
وہ اینٹ ایک اینٹ اٹھائیں تو آپ کو بڑے مفتی نیچے سے مل جائیں گے، بڑے مفتی مل جائیں گے ایسے. اس لیے ہمیں کم از کم قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمیں اس کی تحقیق کرنا ضروری ہوتا ہے. اچھا، یہ باتیں جو قبلہ سہروردی صاحب فرما رہے ہیں یا پھر عبداللہ ثاقب صاحب نے پہلے کہی ہیں، قطعاً ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ خود ایک عالم دین ہیں اور یہ ساری چیزیں ان کے مطلب یہ ان تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ دین کے جو مسئلے ہیں، دین کے جو مسائل ہیں وہ بہت نازک اس حوالے سے ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ مطلب ہیرا پھیری کی جائے یا پھر اونچ نیچ کی جائے تو وہ انسان گناہ کے زمرے میں آتا ہے. اور جب تک آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں تو آپ کو چاہیے کہ آپ تحقیق کے ساتھ جو ہے وہ سارے معاملات کو دیکھیں. عبداللہ صاحب، چونکہ ہم آج کل دیکھتے ہیں ہماری نوجوان نسل میں یہ چیز پائی تو جاتی ہے جہاں پر ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی ہیں تو وہ کچھ نیگیٹو بھی ہیں لیکن کچھ پازیٹیو بھی ہیں. بہت سے ایسے ہمارے نوجوان ہیں جن کو بہت شوق ہے ماشاءاللہ، اور بڑی جو ہے وہ شوق کے ساتھ وہ دین کی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں، سارے معاملات ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دور رسالت مآب میں مطلب تب بھی اس طرح دین کو پھیلانے کے لیے یا دین کو عام کرنے کے لیے ایسے ہی مسائل کا سامنا جو ہے وہ اس دور میں ہوا کرتا تھا سرکار کے لیے یا صحابہ کرام کے لیے، یا پھر آپ کی بات کو آگے پھیلایا جاتا تھا؟ تو مطلب یہ ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں یا پھر آج کے دور میں کچھ زیادہ چیزیں ہمارے لیے جو پیچیدہ ہو چکی ہیں؟ اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو فرمائیے گا. کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس دور میں بھی بڑی پیچیدہ تھیں ابوبکر بھائی، جی، اور کچھ آج زیادہ پیچیدہ بن گئی. آج زیادہ پیچیدہ بننے کی وجہ جو ہے نا وہ ہر بندے کا اپنے آپ کو خود میں بڑا سمجھنا ہے. بنیادی وجہ یہ ہے اس دور میں ہمیں کم از کم حق بات سننے اور اس کو تسلیم کرنے کا ایک جذبہ ملتا ہے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی پہنچ گیا ہے تو اگر اس نے کان اور آنکھیں بند بھی کی ہیں تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی برکت سے اس کے دل کی جو گریں تھیں وہ کھول دی ہیں. لیکن آج فی زمانہ ظاہر سی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تو ہمیں حاصل ہیں، لیکن ظاہری طور پر اب یقیناً میرے جیسا بندہ بہت کمزور عاجز بندہ ہے. اب میرے پاس اگر کوئی بندہ آتا ہے تو وہ برکات تو اسے نہیں مل سکتی جو اللہ کے نیک بندوں کے پاس جانے سے اسے میسر آتی ہیں. میں 2 مثالیں قرآن کریم سے عرض کر دیتا ہوں مزید سمجھانے کے لیے چیزوں کو، جس طرف آپ نے اشارہ کیا نا کہ دین کے معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، بڑی معروف ہے، علماء تو جانتے ہیں اس آیت کو، عوام کے لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ بات. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ. بالکل برحق ہے یہاں یہ آیت، بالکل قرآن مجید میں ہے، آپ دیکھیں آپ کو ملے گی. ترجمہ ٹھیک کر رہا ہوں، کوئی اس میں گڑبڑ نہیں کر رہا، کوئی میں ڈنڈی نہیں مار رہا. لا تقربوا الصلاۃ، اللہ فرماتا ہے ایمان والو نماز کے قریب نہیں جانا. اب یہ پڑھ کر میں ممبر پہ بیٹھ کے کہوں دیکھو جی اللہ نے فرما دیا، یہ قرآن ہے، نماز کے قریب نہیں جانا. اے مولویاں دی بنائیاں گلاں نے نمازاں نموزاں چھوڑے، نمازیں آج کے بعد نماز نہیں پڑھنی آپ نے. اب آپ کے ذمہ کیا ہے؟ ایک روایت چلی آ رہی ہے نا 1400 سال سے کہ نماز پڑھی جا رہی ہے، اذانیں. آپ کے ذمہ یہ آئے گا کہ آپ کسی اور عالم دین کے پاس جائیں گے. یار یہ آج ایک عجیب بات ہم نے سن لی، 1400 سال سے یہ کرتے آ رہے ہیں، پریکٹس میں یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا. وہ آپ کو کہے گا بھائی قرآن پاک کھولیں، ایک لفظ آگے پڑھ لیں، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اللہ فرماتا ہے نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو. واضح ہو جائے گا حکم. اسی طرح ایک اور مثال میں جلدی سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں قرآن مجید سے ہی کہ خلاق کائنات جل وعلا نے قرآن مجید میں سورہ اعراف میں فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں. یہ آیت پڑھی جائے گی، اب آپ سن کے کہیں گے کہ یار قرآن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے، فرما دو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں. اور اس پر پھر آگے آپ تضمین باندھے اور آپ اس پر گرے پہ گرا لگائیں کہ دیکھیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں تو کسی اور کا کیا کریں گے؟ اب سننے والا کہے گا یار بات تو ٹھیک ہے. اب اتنی بات سن کر کیا آپ اس کو مان لیں گے؟ یا وہ 1400 سالہ جو تسلسل ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتے ہیں، تابعین کرتے آئے ہیں، تبع تابعین کرتے آئے ہیں، ائمہ مجتہدین کرتے آئے ہیں، آپ اس کو ذہن میں رکھ کے کنفیوز ہوں گے یا چپ کر کے کہیں گے نہیں یہ ٹھیک ہے؟ اگر یہ ٹھیک ہے وہ 1400 سال غلط ہو گئے، اور اگر یہ آپ کو کنفیوز کرے گا دین کیا کریں گے؟ آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں گے. بھائی جان یہ ایک نئی بات سنی ہے، یہ امام بخاری کے عقائد کے خلاف ہے، یہ امام مسلم کے نظریات کے خلاف ہے، یہ صدیق اکبر کے نظریات کے خلاف ہے. ان کا عمل تو ہم کچھ اور پڑھتے سنتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے بھائی جان پریشان ہو، قرآن کھولیے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، آگے پڑھیے کیا ہے؟ اِلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ، مگر جتنا میرا اللہ چاہے. یہ اللہ اتنا تگڑا ہے نا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ
اللہ اتنا تگڑا ہے کہ اس کے بعد والی جو چیز ہوتی ہے نا اس کا بڑا اہمیت ہوتی ہے. اللہ ماشاء اللہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جتنا میرا اللہ چاہے. مطلب کیا ہے, میں مالک ہوں لیکن خود سے نہیں, میرے اللہ نے مجھے بنایا. اب یہ فیصلہ کون کرے گا کتنا بنایا کتنا نہیں بنایا, لہذا معاملہ کلیئر ہو جائے گا. بندہ کہے گا ہو اچھا اچھا اچھا, میں آگے پڑھ لیتا تو میں اتنا کنفیوز نہ ہوتا. 2 مثالیں میں نے جلدی سے عرض کر دی چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. تو یہی مثالیں اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو کبھی بھی انشاءاللہ آپ کنفیوز نہیں ہوں گے. قرآن ہے پورا پڑھیے, حدیث ہے لیکن سیاق و سباق میں دیکھیے, کسی عالم دین کے پاس بیٹھیے, وہ جب آپ کو سمجھائے گا تو انشاءاللہ آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے گی. بہت شکریہ علامہ صاحب قبلہ آپ کا بھی. ناظرین محترم, آج کا پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ دیکھ رہے تھے اور آج ہم نے بات کی ہے. کوشش یہی اسی انداز میں ہمارے علماء کی طرف سے کہ آپ لوگوں تک یہ پیغام محبت اسی انداز میں پہنچنا چاہیے تاکہ آپ لوگ آگے بھی لوگوں تک ڈیلیور کر سکیں. اور آخری لمحات میں انشاءاللہ دعا ہوتی ہے لاسٹ میں, چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے ساتھ دعا میں بھی شامل ہو جائیں اور اپنا بہت سا خیال رکھا کریں. انشاءاللہ ہماری آپ سے ملاقات رہے گی. ہر روز کسی نہ کسی ایک موضوع کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ دین کی خدمت ہمارے لیے بھی بہت جو ہے وہ سعادت ہے کہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں. اللہ کریم ہمیں بھی برکتیں دے دے, اس میں کامیابی دے, اور جس مقصد کے لیے ہم بیٹھتے ہیں مالک اس کو بھی کامیاب فرمائے. آخر میں دعا ہوگی انشاءاللہ. عبداللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, تشریف لائے. علامہ صاحب قبلہ سرودی صاحب آپ بھی تشریف لائے, ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا. خیال رکھیں اپنا, بہت سا انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی. اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو اور کوہی نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین, ہم جو کہتے ہیں جو سنتے ہیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. الہ العالمین, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین, جتنے مسلمان کلمہ گو دنیا سے چلے گئے بالخصوص ہمارے ماں باپ, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی بخشش و مغفرت فرما. پروردگار عالم, ہماری خطاؤں سزاؤں کو معاف فرما. الہ العالمین, ساری امت کی خیر فرما, پاکستان کی خیر فرما, ہم سب کی خیر فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.